کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے مسلمان مردوں کا بس ایک ہی کنسپٹ ہے، شٹ دا فیس اینڈ دا پیس۔ ان کے چرچے میں، ان کے خطبے میں، ان کی تبلیغ میں، ان کے پرچار میں گھوم پھر کر کے مہلائیں، عورتیں، عورتوں کا جسم، عورتوں کے ساتھ ہم بسترگی، یہی ان کا کنسپٹ ہے، یہی ان کی بات چیت ہے۔ دیکھیے یہ بہن کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلم مولانا ہیں یا مسلم آدمی ہیں وہ گھوم پھر کے صرف عورتوں کے ڈسکشن میں ہی آتا ہے اور پھر عورتوں کو ہی پابندیاں لگاتا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اسلام کے اندر حدر ہے تو آپ کسی قرآن کی آیت بتائیے نا، صحابہ اکرام کی زندگی بتائیے یا اللہ کے رسول کی زندگی بتائیے۔ آپ یہ موجودہ مولانا مفتی جو اپنے مرضی سے کچھ بھی کام کیے جا رہے ہیں، ان کا الزام آپ اسلام پہ ڈال رہی ہے۔ دیکھیے ان کی فیملی یہ اپنی عورتوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ اور رسول سے زیادہ، تو یہ اپنی عورتوں کو جو ہے ایک قید کی طرح گھر میں بند کر کے رکھتے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ اسلام کے اندر تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اللہ کے رسول کے وقت میں اللہ کے رسول کی بیویاں لڑائی کیا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام کی جو عورتیں تھیں وہ لڑائی کیا کرتی تھی۔ ہاں، ماں عائشہ نے خود کئی لڑائیوں کو لیڈ کیا ہے۔ ماں عائشہ نے کہ ڈیموکریسی، جو لوگ ڈیموکریسی کے خلاف تھے ان کے خلاف لڑ کے کئی لوگوں کو جہنم وصیل کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ موجودہ جو شیطانی مسلم ہے یا جوائنسٹ مسلم ہے جو اپنے بیوی کو چار دیواری کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بیوی کو اپنی کیا بولتے ہیں کچھ بھی سمجھتے ہیں اور انہوں نے اپنے رولز ریگولیشن بنا دیے ہیں، تو انہوں نے بنائے ہیں، اللہ کے رسول نے نہیں بنائے ہیں، نہ قرآن نے بنائے ہیں، نہ حدیث نے بنائے ہیں۔ اب آپ ان کا الزام جو ہے زبردستی قرآن اور حدیث کے اندر گھسا رہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اور میری وہ بہنیں خاص کر کے جو ایسی شیطانی بہنوں کے سوالات پہ آ جاتی ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے، تھوڑا سا پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج آپ کھلے عام کچھ بھی پڑھ سکتی ہے، کہیں بھی پڑھ سکتی ہے۔ ہاں، سچائی جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو ہم بھی چھپا دیتے کتاب، دیکھیے جس طرح دوسرے لوگ چھپاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں شاید آپ کا جواب دے پایا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جواب نہیں ملا ہے تو ہمیں رابطہ کیجئے، ہم سے سوال کیجئے۔ ہمارا موبائل نمبر بھی ہے، واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اور ہمارے کمنٹس بھی ہیں، اس پہ کیجئے، واٹس ایپ پہ کیجئے، سوالات ڈالیے، ہم آپ کا جواب جو ہے پورا ثبوت کے ساتھ دیں گے۔ یہ عورتوں کا جو ایکسپلائٹیشن ہے سارے لوگوں نے مذہب کے نام پہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے سناتن دھرم کے نام پر بھی عورتوں کا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے، کرسچینٹی کے نام پر بھی ایکسپلائٹیشن ہوا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اب سناتن دھرم میں عورتوں مذہب کا نام لے کر کئی عورتوں کو گھر میں مرد انتقال ہونے کے بعد ان کو جلایا جاتا تھا، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ آج بھی ان عورتوں کو گھر کے اندر نوکرانی بنا کے رکھے ہوئے ہیں دھرم کے نام پر۔ اب آپ خود دیکھیے، ہندو جو اپنے آپ کو ہندوازم کہتے ہیں لیکن وہ ہندوازم نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، لیکن وہ ہندوازم کے نام پہ یہ کرتے ہیں۔ اب اسی طرح عیسائیوں کو دیکھیے، وہ عورتوں کی آزادی کے نام پر عورت کو پورا ننگا کر دیا ہے۔ انہیں پتہ ہے مذہب کے نام پر ننگا کر دیا ہے اور مذہب کے نام پر زیادہ ذمہ داری ڈال دی ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں میں بھی کچھ شیطانی مسلمان مذہب کے نام پر عورت کو قید خانہ بنا دیا ان کے لیے۔ اچھا، وہ عورتیں بھی انجوائے کر رہی ہے قید خانہ، وہ عورتیں بھی قید خانہ انجوائے کر رہی ہے، تبھی تو وہ باہر نکلنا نہیں چاہتی، اسلام میں نہیں آنا چاہتی ہے، وہ اپنے قید خانے میں زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سب خوشی وہ اپنا منمانی کر رہے ہیں، تو یہاں پر اسلام کی کہاں سے غلطی ہے؟ اسلام یہاں قرآن اور حدیث کی کہاں سے غلطی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو قرآن اور حدیث اسلام سمجھنا ہے تو آپ کو اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول کے خاندان کی زندگی، صحابہ کی زندگی کو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ آئیے پڑھیے، اور کوئی سوال ہے تو ہم سے کیجیے، ہمیں فالو کیجیے،
ہمیں سبسکرائب کیجئے. چلیے آئیے ساری انسانیت پر مطلب سارے انسانیت کی تعریف کرتے ہیں اللہم اور دعا کرتے ہیں ساری انسانیت کے لیے. اللہم صلی علی محمد.